ایک بار پھر لیے چلیں گے آپ کو MQM رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تم نے کتنا اضافہ کیا؟ فائر اسٹیشن 20 تھے فاروق بھائی کے زمانے میں، آج 25 ہیں. تو تمہارے زمانے میں تم نے یہ سارے سوال تو لوگ ہیں. باقی تجارتی مراکز کی انجمنوں کو کیسے انگیج کیا آپ نے، اور وہاں آئندہ کے لیے کیا SOPs بنائی، یہ سوال پوچھنا ہمارا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے، اور شہداء کا حق ہے کہ ان کے جوارے دو یار، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اہل خانہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کاؤنٹ دے دو، ہمیں DNA. اچھا پھر DNA کی بات کرتے ہیں. چلے بھائی ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے. تم جتنا تجسس پیدا کرو گے، جتنا جوڈیشل کمیشن بنانے میں تاخیر کرو گے، اتنا ہی اس دلدل میں دھنسو گے. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس جواز اور جواب نہیں ہے یہ جو سارے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اب جیسے فورنسک لیب، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ایک ٹی وی چینل میں، جسٹس صلاح دہشت گردی کے مانیٹرنگ کے چیف مانیٹرنگ جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے دورہ کیا، اور جو 17 اکتوبر 2025 کے منٹ تھے انسداد دہشت گردی کی فورنسک لیب کراچی میں بن قاسم ٹاؤن ملیر میں بن رہی ہے، اس کی عمارت کھڑی کر دی جیسی تیسی، نہ اس میں کوئی 5 سال 2020 سے بن رہی ہے وہ، اور اس کی کوئی کمپلیشن کی ڈیڈ لائن ہی نہیں ہے. اچھا پھر جو موبائل یونٹ ہے اس میں کچھ پولیس والے ضرور ہیں بیچارے، لیکن نہ وہ پولیس والے فائر انسیڈنٹ پہ جا کے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں، نہ کسی دہشت گردی. چائنیز شہید ہوئے تھے نا کچھ عرصہ پہلے، وہاں موبائل یونٹ گئے تھے، کوئی فورنسک فیسلٹی سندھ میں آئی ہے؟ نہ اکوپمنٹ ہے، نہ لیبارٹری بنی ہے، اندر عمارت بن گئی ہے کیونکہ اس کا کمیشن کھانا تھا، وہ کام کر لیا. اب اکوپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایکسپرٹ ہی نہیں. 8 ارب روپے خرچ کر دیے، اب تک 8 ارب خرچ ہو گئے. مطلب پیسے ضرور خرچ ہو رہے، جو مل رہے مرکز سے 25,000 ملے 18 سال میں، وہ خرچ ہو رہے کہیں نہ کہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا یہ سوال سارے ہوں گے اور تم سے آگے؟ تو فورنسک لیب کا بتاؤ بھائی، اب اس کے اوپر جواب دو. اب یہ جواب دینے کے بجائے وہ چلے جائیں گے کسی اور بات میں. پوچھو کچھ، کیا تھا آپ کا؟ پوچھو گندم، سوال گندم جواب چنا، سوال گندم جواب چنا. یہ اس دن وہی بات ہو رہی ہے، ابھی بھی وہی ہو رہی ہے. تو بھائی فورنسک لیب میں اس موبائل یونٹ میں نہ آلات ہیں، نہ کلیکشن کے آلات ہیں کہ سیمپل کیسے کلیکٹ کرنے، نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے. جامعہ کراچی میں وہ بیچارے اساتذہ نے خود ایک کرمنالوجی کا ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے اور اپنی چھوٹی موٹی فورنسک فیسلٹی بنائی. یار انہی سے رجوع کر لو تاکہ وہاں سے کم از کم کچھ ٹرینڈ ایکسپرٹ نکلیں گے، وہ شاید تمہیں آگے کام آئیں گے. تمہارا بلکہ جب سوال پوچھا SSP، متعلقہ SSP انسداد دہشت گردی سے متعلق، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا موٹا بنا ہوا ہے کرمنالوجی میں جامعہ کراچی میں، وہ بھی آپ کو نہیں پتا. تو یہ ہے حال کہ اکیڈمیاں مر جائے، تعلیم دے دے کے لوگوں کو ٹرین کر کے، لیکن آپ کسی چیز سے استفادہ، تو جامعہ کراچی کو آپ اون نہیں کرتے، اس کے بچوں کو اون نہیں کرتے، وہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو اون نہیں کرتے. تو اس کا مطلب پھر جامعہ کراچی بھی وفاق کو دیں، کراچی بھی وفاق کو دیں، ہماری ذمہ داریاں بھی وفاق کو دیں، عام شہری کی زندگی کی ذمہ داری بھی اسی کو دیں، مال متاع کی، عزت آبرو کی سب کی ذمہ داری ان کو دے دیں. ابھی تو کتنے ہی موضوع جن پر بات نہیں ہوئی، کتنی بیٹیاں اغوا ہوئی، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، روزانہ ایک قصہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ابھی تو ہم اس پر گئے نہیں ہیں. حد ہے، افسوس کی بات ہے. پھر کراچی اسٹریٹجک پلان 2007 جس کو مراد علی شاہ صاحب نے خود اپنے دستخط سے منظور کیا، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا اس کا حساب تو یار 2018 میں تو منظور کیا. جب منظور کر لیا، اس میں ایک باقاعدہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنانا تھا. اس اسٹریٹجک پلان کو آپ رجوع کریں، دیکھ لیں کہاں ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان. کہیں آپ کو یہ جو گل پلازا کے واقعے میں کوئی وہ اتھارٹی، اس کے چیف، اس کے DG، اس کا عملہ، کہیں اس کی ریسکیو ٹیم، سول ڈیفنس کو تو آپ نے ویسے ہی فارغ کر دیا. آپ دیکھیں ایک ہوٹل میں آگ لگی لاہور میں، 3 صرف ہلاکتیں ہوئی، باقی لوگوں کو انہوں نے نکال لیا. اور کیسے ویڈیو پہ آپ کو نظر، ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے، یونیفارم پہنے ہوئے، ہیلمٹ لوہے کے لگائے ہوئے تاکہ انہیں کوئی ملبہ گرے تو ان کو چوٹ نہ لگے. یعنی یہ پریپیئرڈنیس ہے، یہ تیاری ہے. سندھ میں یہ سب کچھ کہاں ہے؟ اس کے بعد حرانہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو تھوڑا سا وہ
دبتا ہے، اندر سے ڈرتا ہے، शर्माता है। شرماتا ہے اندر سے. یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہے. شرمانا، ڈرنا، دبنا تو دور کی بات ہے، غرانا، चोरी और सीना چوری اور سینہ زوری، یہ تو یہ ہوا ہے. اب یہ ساری بات ہم کرتے تو کہتے ہیں آپ جو ہے وہ ماحول کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں حدت پیدا کر رہے ہیں، پولرائزیشن ہو رہی ہے. تمہارا عمل پولرائزیشن کر رہا ہے بھائی 18 سالوں سے. ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب مانگ رہے ہیں، آپ اس کے جواب دو. تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آخری مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اب سوچیں کہ ان کے لوگوں نے سندھ کو کہاں پہنچا دیا، ان کے نادان دوستوں نے کراچی کو کہاں پہنچا دیا، کس دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پیڈل ایرینا کے افتتاح اگر بلاول بھٹو زرداری سے کرائیں گے کلفٹن کے پارک میں تو پارک کا ستیہ ناش کیا. کشمیر روڈ کمپلیکس میں کرائیں گے تو وہاں ٹینس کورٹس تھے گرین گراس پر، وہ تباہ کر دیا آپ نے. تو مطلب یہ کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو آپ یار مس یوز کر رہے ہو. اپنے چیئرمین کو بیچارے کو اس چیز میں لا کے اس کو بھی اس کے اوپر سارے اپنے بوجھ ڈال لو. حساب لیں، اکاؤنٹیبلٹی پارٹی کے اندر کریں بھائی کہ یہ تم نے کیا اتنے سالوں میں، اور ان سے چھٹکارا حاصل کریں. ورنہ 2029 میں چاہے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں اور 2027 میں بلدیاتی انتخابات ہو، پیپلز پارٹی فارغ ہے بھائی، بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہے. تو یہ فیصلہ کریں. پھر آخری شعر پڑھ دیتا ہوں آج. یہ مجھے اس میں حیدر بھائی نے یہ شعر دیا، کہاں گیا وہ پیچھے. اچھا سے کہ بھائی دیکھیں، مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو، مجھے مناؤ نہیں میرا مسئلہ سمجھو، خفا نہیں میں پریشان ہوں زمانے سے، میں پریشان ہوں صوبائی حکومت سے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میئر اور ان کی ساری پالیسیوں سے. منظر پہلے وہ کلنے فاضل یار آپ کو پتا ہے نا، انہوں نے جب ہم نے یہ اس پر ڈیبیٹ کرائی اور کہا کہ بھئی روم چل رہا ہے، نیرو کیوں بنسی بجا رہا ہے، یہ اس دن ہم نے کہا تو 6 گھنٹے कॉफी पी रहा था। اب نیرو بنسی بجا رہا تھا یا کافی پی رہا تھا، وہ جو بھی ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ ہونے کا وقت ہے نا. یہ مارکہ حق کی کامیابی کو پورے دنیا میں جنرل عاصم منیر صاحب نے ہمارا فخر بھی، ہمارا سر بھی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمارا فخر، ہمارا سر بلند کیا نا. ہرے پاسپورٹ کی عزت اور عظمت کو بحال کیا. ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں، کیا اس کو ضائع کرنا ہے؟ یہ سندھ کیا اس مارکہ ہے کہ اللہ نہ کرے منہ میں خاک، کیا یہ صوبہ سندھ یہاں کی جو یہ طرز حکمرانی ہے، حاکمانہ طرز حکمرانی، جو جابرانہ جاگیردارانہ جو طرز حکمرانی، یہ تو پھر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ تو خدا نہ خاصہ مارکہ حق کا واٹر لو ثابت نہ ہو. یہ تو پوری ملکی ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں، سول اور جو ملٹری جو ہمارے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، یہ تو ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہیں یار. میں تو یہ صرف خطرے کی گھنٹی ہم بجا رہے ہیں، ہم تو صرف اندیا دے رہے ہیں. ہمارے جملے تھوڑے کڑوے کسیلے اس لیے ہیں کہ بھائی یہاں سے کا غبار کہیں تو نکالنا ہے نا بھائی. اور پھر بھی بد تہذیبی نہیں کر رہے، بدتمیزی نہیں کر رہے. آپ کے بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ فیصلہ کرو، آپ آربیٹریٹر بن جاؤ، جوڈیشل کمیشن بنوا دو. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہوں گے. میں تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تعویلیں دینے والے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہارے سفینے کو ڈبو رہے. خواجہ آصف صاحب نے تو اس دن کہا تھا نا اسمبلی میں، انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات شروع کی تو کسی وجہ سے کی نا. تو اس کا مطلب سمجھ لے کہ 18ویں ترمیم چاروں صوبوں کے لیے تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب 140 کی ضرورت ہے. تو مانے نا، اگر وہ حلیف کہہ رہا ہے تمہارا اپنا، ایک حلیف ہم ہے وفاق میں تمہارے، دوسرا PMLN ہے، 2 حلیف تمہیں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں کتنی مرتبہ ہم نے بھی نکالا ہے بحرانوں سے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے،
18ویں ترمیم میں ہم ساتھ کھڑے تھے نا تمہارے. تو آج کراچی تمہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو آج اپنے لوگوں کے نادان دوستوں کو ایک طرف کر کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کراچی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب 18ویں ترمیم جانے کے بعد اس سے پہلے وہ سارے ادارے وفاق کے انڈر میں تھے, کوئی خاص کارکردگی ان کی اس وقت بھی نہیں تھی. وفاق نے کیا فوج کا منصوبہ کیا بنا دیا. اگلے سال آ رہا ہے پانی. انਦਰ بھائی کیا بات کر رہے ہیں ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے کا وہ منصوبہ تھا جو نہیں ہوا. وفاق نے بھی کبھی کراچی پہ توجہ نہیں دیا, میری بات مانے کہ کبھی ایسی توجہ نہیں دی. ہمیشہ انہیں نے بھی جو ہے نظر انداز کیا اور نہ دیکھنے کی کوشش کری. آپ اس حکومت سے کہہ رہے ہیں جو حکومت پیس پارٹی کی بے ساکیوں پہ چل رہی ہے, تو آپ بھی آرمی چیف سے ہی مطالبہ کریں جو آپ کو کرنا ہے, کیونکہ وہی ایک پاورفل شخص ہے جن سے ٹرمپ بات کرتا ہے, انہی سے آپ بھی بات کریں. بات یہ ہے نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا, یہ ایک پوری دوسری پریس کانفرنس کا مواد ہمارے پاس وہاں بھی ہے, تو وہ پھر بعد میں کریں گے. ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا, آپ جمپ کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی بلائیں گے اور جو آپ سوال کریں. ہاں ابھی ایک سے بات کر لیں, ایک علیم سے, دوسرے سے بعد میں کریں گے. اب یہ آپ کے اتنا مختصر جواب ان کے لیے بھی اشارہ ہونا چاہیے. جو سیکیورٹی مامور لوگ ہیں ہمارے پاس, انہوں نے کل رات کو کہا کہ ہمیں ہمارے ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی, ہم واپس جا رہے ہیں. وہ چلے گئے, پھر میڈیا میں رپورٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہیں دیکھیں گراؤنڈ پر ابھی تک واپس نہیں آئی, لیکن یہ اندیا ملا ہے کہ واپس آ جائے گی, لیکن چند لوگوں کی. تو باقی لوگوں کی کیوں نہیں آئے گی بھائی؟ ان کی ذمہ داری وفاق کو دیں تو بتا دیں, ہم بات کر لیں گے, ہم اسلام آباد کی پولیس بلا لیں گے. مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ دینا وفاق کو تو آہستہ آہستہ دے دیں, ایک ساتھ دینا تو ایک ساتھ دے دیں. ہم نے تو یہ بات رکھ دی نا. دیکھیں آج ہم نے 140A کی بات کی, جو کہ خواجہ آصف نے بھی کی, ٹھیک ہے نا, یہ ایک اہم. دوسرا ان کے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں, وہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, صوبائی حکومت.